درود شریف کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک دو چیزیں پیش کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احزاب کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود یعنی رحمت نازل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی سلام پڑھا کرو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، بڑی بابرکت ہستیاں ہیں، آپ نے سوال کیا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ذرا درود کے حوالے سے بھی بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں درود ابراہیمی کے حوالے سے بتایا کہ یہ درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف کے بہت زیادہ صیغے ہیں، جیسے مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یہ کافی سارے اس کے صیغے موجود ہیں۔ فضائل اعمال میں مولانا زکریا صاحب آپ نے بھی اس کے کئی صیغے وہاں پر لکھے ہیں۔ اس طرح ایک صیغہ ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور فضائل اعمال کے فضائل درود میں یہ لکھا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ انہوں نے اختلافات تو بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، انہوں نے تو اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اور اس کا فائدہ اب کیا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑے پیار اور محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جو فرشتے ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے، یہ اس کے درود شریف کو لے کر مجھ تک آ کر پہنچاتے ہیں، میں پھر فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ ایک دن بڑے خوش انداز میں آپ تشریف لائے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی جبریل آئے ہیں، مجھے آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ 10 رحمتیں بھی نازل کرے گا، اور اللہ رب ذوالجلال اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا، اسے قرب مصطفیٰ نازل ہو۔ میں اکثر آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ تمام حضرات درود شریف پڑھا کریں۔ ایک واقعہ یہاں پر میں کوٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، سلسلہ چشتیہ میں یہ درود شریف کی کتاب ہے، اس کے وظائف کیے جاتے ہیں۔ بزرگ جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے، یہ مصر کے بزرگ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے یہ کتاب لکھی اور اس کا سبب لکھا، اس کتاب لکھنے کا سبب، آپ ایک سفر پہ تھے، جنگل میں گئے، گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، قریب ہی نا ایک کنواں تھا، کنواں نظر آیا، قریب گئے، دیکھا پانی بہت زیادہ نیچے تھا، پریشان ہو گئے تو کہ پانی کیسے اوپر آئے، میں نے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ قریب ہی ایک کچا مکان تھا، اس پر ایک 7 سال 8 سال کی بچی کھڑی تھی، معصوم بچی تھی، وہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بیٹی تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟
بچی کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ بتایا۔ اس نے کہا پورا مصر آپ کے نام سے واقف ہے، پورا مصر میں آپ کے علم کا ڈنکا بجتا ہے، اور ولایت کی صفوں میں بھی آپ کا شمار صف اول میں ہے، اور آپ سے کنویں سے پانی نہیں نکلتا۔ حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹی اس کے پاس ڈول بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو رسی بھی نہیں ہے، پانی کیسے میں نکالوں اور وضو کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی سہولت ہے آپ بتائیں کہ پانی کیسے نکالا جائے۔ اب بیٹی وہ جو بچی تھی 7-8 سال کی، وہ ابھی نیچے نہیں آئی، کچے مکان سے کھڑے ہو کر وہیں سے تھوک پانی کے اندر پھینکا۔ محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ تھوک پہلے زمین پر آیا، یہ پانی کنویں سے اچھل کر باہر نکل آیا۔ کہتے ہیں میں نہیں سمجھ سکا۔ مجھے کہنے لگی بابا جی وضو کریں اور آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹی اب وضو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا تو ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تیرے تابع کر دیا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ ہمیں اور تو کچھ مجھے نہیں پتا، لیکن جب صبح اس دھرتی پر سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، تو میں اور میری اماں بیٹھ کر مدینے والے لجپال محمد عربی پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم درود و سلام پڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ نے درود پاک کی برکت کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو ہمارے تابع بنایا ہوا ہے۔ اب وہ درود شریف بیٹی نے بتایا، محمد بن سلیمان الجزولی نے لیا، کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کا نومینیٹ نہیں کیا کہ کون سا ہے۔ تو پھر آپ کی حضرت محمد بن سلیمان الجزولی جب آپ کا وصال ہوا تو 70 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کو کھولا گیا، کسی وجہ سے کھولا تو آپ کا چہرہ اسی طرح سلامت تھا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا یہ بندہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس درود شریف کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفن کو بھی میلا نہیں فرمایا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ ایسی لازوال نعمت ہے جو بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کی زندگی کو سنوار دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔